السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم کی چار مقصد بتاتے ہیں کہ علم و عمل میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے وعدوں اور وعیدوں پہ یقین آتا ہے، اعمال کے فضائل سن کے عمل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اعمال سے پڑھنے کا یقین آتا ہے۔ فضائل صدقات کی ہماری تعلیم چل رہی ہے، پیج نمبر 104 سے ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ محبوب رکھتا ہے، اور 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ جل جلالہ کو بغض ہے۔ جن 3 آدمیوں کو اللہ جل شانہ محبوب رکھتا ہے ان میں ایک تو وہ شخص ہے کہ کسی مجمع کے پاس کوئی سائل آیا، یعنی کوئی مانگنے والا آیا، اور محض اللہ کے واسطے سے اس نے کچھ سوال کرنے لگا، کوئی قرابت رشتہ داری وغیرہ اس سائل کی ان سے نہ تھی، اس مجمع نے اس سائل کو کچھ نہ دیا۔ اس مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور چپکے سے اس سائل کو کچھ دے دیا، جس کی خبر بجز اللہ جل شانہ کے یا اس سائل کے اور کسی کو نہ ہوئی، تو یہ دینے والا شخص اللہ جل شانہ کو بہت محبوب ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ ایک مجمع کہیں سفر میں جا رہا ہے، ساری رات چلنے کے بعد جب نیند کا ان پر اتنا غلبہ ہو جائے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ محبوب بن گئی ہو، یعنی نیند محبوب بن گئی ہو، بہت تھکے ہوئے، تو وہ مجمع تھوڑی دیر کے لیے سونے لیٹ گیا، لیکن ایک شخص ان میں سے کھڑا ہو کر اللہ جل شانہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے۔ تیسرا وہ شخص کہ کسی جماعت میں جہاد میں شریک تھا، وہ جماعت شکست کھا گئی، ان میں سے ایک شخص سینہ سپر ہو کر آگے بڑھا اور شہید ہو گیا یا غالب ہو گیا۔ اور وہ 3 شخص جن سے اللہ جل شانہ بغض رکھتے ہیں، ایک وہ جو بوڑھا ہو کر بھی زنا میں مبتلا ہو، دوسرا وہ شخص جو فقیر ہو کر بھی تکبر کرے، تیسرا وہ شخص جو مالدار ہو کر ظلم کرے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ جل شانہ کو بغض ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ان 6 شخصوں کے متعلق اس قسم کے مضامین میں بہت سی مختلف روایات میں وارد ہوئے ہیں، اور یہ حدیث آیات کے سلسلے نمبر 9 کے ذیل میں بھی گزر چکی ہے۔ بعض روایت میں ان میں سے ایک شخص کو ذکر کیا ہے اور بعض میں سے ایک سے زائد کو ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں بندے کی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک وہ شخص جو کسی جنگل میں ہو جہاں کوئی اس کو نہ دیکھتا ہو اور وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، اس وقت اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک وہ شخص جو کسی مجمع کے ساتھ جہاد میں ہو اور ساتھی بھاگ جائیں اور وہ اکیلا جمع رہے۔ تیسرا وہ شخص جو آخر رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، ابھی میرے دوستو ہمارے یہاں تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا وہ گولڈن پیریڈ ہے کہ 5:48 پہ جو ہے وہ تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے، 5 ساڑھے 5 بجے اٹھیں، 2-4 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے مانگے، اللہ پاک پہلے عرش پہ جو ہے نا وہ اپنا دربار لگاتے ہیں اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ جل شانہ قیامت میں نہ کلام کریں گے، نہ ان کا تزکیہ کریں گے، اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائیں گے، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ ایک زانی بوڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ، تیسرا متکبر فقیر۔ تزکیہ نہ کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو گناہوں سے پاک نہ کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی تعریف نہ کریں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی طرف حق تعالی شانہ قیامت میں رحمت کی نظر نہ کریں گے، اور ان کے لیے دکھ دینے والا سخت عذاب ہوگا۔ ایک ادھیڑ عمر کا شخص زناکار ہو، دوسرا متکبر فقیر، تیسرا وہ شخص جو خرید و فروخت میں ہر وقت قسم کھاتا رہے، جو خریدے قسمیں کھا کر خریدے اور جب فروخت کرے تو بھی قسمیں کھا کر فروخت کرے، یعنی بات بے بات، ضرورت بار بار قسمیں کھاتا ہو، کہ یہ اللہ پاک کی عالی شان کی بے ادبی ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ 3 شخصوں کی طرف کل کو قیامت کے دن حق تعالی شانہ نظر نہ کریں گے۔ بوڑھا زانی، دوسرے وہ شخص جو قسموں کو اپنی پونجی بنائے کہ ہر حق ناحق پر قسم کھاتا ہو، تیسرے متکبر فقیر جو اکڑتا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 شخصوں کو حق تعالی شانہ محبوب رکھتے ہیں، 3 شخصوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، اور 3 شخصوں کو مبغوض رکھتے ہیں۔ جن کو محبوب رکھتے ہیں ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی جماعت کے ساتھ جہاد میں شریک ہو اور دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ فتح ہو یا شہید ہو جائے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی جماعت کے ساتھ سفر کر رہا ہو اور جب رات کا بہت سا حصہ گزر جائے اور وہ جماعت تھوڑی دیر آرام لینے کے لیے لیٹ جائے تو یہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں ساتھیوں کو آگے چلنے کے لیے جگہ دیں، خود ذرا بھی نہ سوئے۔ تیسرا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کو ستاتا ہو اور وہ اس کی اذیت پر صبر کرے، آج ہم تو یہاں تک کہ موت سے یا سفر وغیرہ سے اس میں اور اس کے پڑوسی میں جدائی ہو جائے، یعنی یہ کہ جب تک اس کا پڑوسی باقی رہے مسلسل صبر کرتا رہے۔ اور وہ 3 شخص جن کو اللہ جل شانہ مبغوض رکھتے ہیں، ایک قسمیں کھانے والا تاجر، دوسرا متکبر فقیر،
تیسرا وہ بخیل جو صدقہ کر کے احسان جتاتا ہو، جو صدقہ کر کے احسان جتاتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہے۔ پھر اپنے اس ارشاد کی تائید میں سورہ بقرہ کی 22ویں رکوع کی یہ آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب آخر تک تلاوت فرمائی۔ فائدہ اس آیت شریفہ کا بیان سلسلہ آیت میں 2 پر گزر چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت شریفہ سے یہ تجویز فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہے، اور یہ تجویز اس وجہ سے ظاہر ہے کہ آیت شریفہ میں اپنے مال کو رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی، یتیموں پر، غریبوں پر، مسافروں پر اور سوال کرنے والوں پر خرچ کرنے کی، قیدیوں اور غلاموں وغیرہ کی گردن چھڑانے میں خرچ کرنے کی مستقل علیحدہ ترغیب دی ہے، اور اس سب کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کو علیحدہ ذکر فرمایا۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نمازیں 2 ہیں، ایک فرض ایک نفل، اسی طرح زکوٰۃ بھی 2 ہیں، ایک نفلی دوسرا فرض، اور قرآن پاک میں دونوں مذکور ہیں۔ میں تم کو بتاؤں، لوگوں کے دریافت کرنے پر انہوں نے یہ آیت شریفہ پڑھی اور ابتدائی حصہ پڑھ کر جس میں مال کا مواقع مذکور پر خرچ کرنا مذکور ہے، فرمایا کہ یہ تو سب کے سب نفل ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر پڑھ کر فرمایا کہ یہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، سب کو پتہ ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں حق سے مراد یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو محروم نہ رکھیں، قرض مانگنے والے کو محروم نہ کریں، اپنے گھر کا معمولی سامان مستعار مانگنے والوں کو انکار نہ کریں، مثلا ہانڈی پیالہ وغیرہ کوئی عاریتاً مانگے تو اس کو نہ روکیں، جیسے پڑوسی مانگتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی چلتا رہتا ہے، کوئی پانی کی بوتل مانگ رہا ہے، تھوڑی پتی دے دیں، تھوڑی چینی دے دیں، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ پانی اور نمک اور آگ کو لوگوں کو انکار نہ کریں۔ علامہ قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جو آیت شریفہ پڑھی ہے، اس میں زکوٰۃ کے علاوہ جو امور ذکر کیے ہیں وہ مراد یہ ہیں جیسا کہ صلہ رحمی، یتیموں پر احسان کرنا، مسکین، مسافر اور سوالی کو دینا، لوگوں کی گردنوں کو آزادی وغیرہ کے ذریعے سے خلاص کرنا۔ صاحب مظاہر حق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، ضرور دینی چاہیے، سوائے زکوٰۃ کے صدقہ نفل بھی مستحب ہے، اور وہ بھی یاد کریں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے بعد علامہ طیب رحمۃ اللہ اور علامہ قاری رحمۃ اللہ کے کلام کا ترجمہ تحریر فرما کر لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سند کے لیے پڑھی ہے، اس واسطے کہ اس میں اول تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی مومنوں کی ساتھ دینے مال کے اپنوں اور یتیموں وغیرہ کو، بعد ازاں تعریف کے ساتھ قائم کرنے نماز کے اور دینے زکوٰۃ کے، پس معلوم ہوا کہ دینا مال کا سوائے دینا زکوٰۃ کے ہے، اور وہ صدقہ نفل ہے، اور حاصل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ مال میں حق ہے سوائے زکوٰۃ کے، وہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اول صدقہ نفل ذکر کیا گیا، پھر صدقہ واجب۔ علامہ جساز رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض علماء نے اس آیت شریفہ سے حقوق واجبہ مراد لیے ہیں، جیسے کہ صلہ رحمی، جبکہ کسی ذی رحم کو سخت مشقت میں پائے، کسی یعنی دوست وغیرہ کو سخت مشقت میں پائے تو اس کی مدد وغیرہ کرے، یا کسی مستر پر خرچ کرنا جبکہ اس کو اضطرار نے ہلاکت کے اندیشے تک پہنچا دیا ہو تو اس پر اتنی مقدار خرچ کرنا لازم ہے جس سے اس کی بھوک جاتی رہے۔ اس کے بعد علامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ حق ہے، یعنی مال میں سے آپ زکوٰۃ نکال دیں، اس کے بعد بھی آپ صدقہ وغیرہ کریں، نقل کر کے فرمایا کہ اس سے نادر رشتہ داروں پر خرچ کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ حاکم نے ان کا نفقہ ذمہ کر دیا ہو، اور مستر پر خرچ کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور نفلی حقوق بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حق کا لفظ واجب اور نفل دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ فتاوی عالمگیریہ میں ہے کہ لوگوں کے ذمے محتاج کا کھانا کھلانا فرض ہے، جبکہ وہ کمانے کے لیے نکلنے سے اور مانگنے سے عاجز ہو، اور اس میں 3 باتیں ہیں۔ اول یہ کہ جب محتاج نکلنے سے عاجز ہو تو ہر اس شخص پر جس کو اس کا حال معلوم ہو اس کا کھلانا فرض ہے، یعنی ہم کسی بیچارے محتاج وغیرہ کو دیکھیں کما وما نہیں سکتا، معذور ہے بیچارہ، اس کو کھلانا فرض ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں پتہ چل گیا اس کا حال، اب اس کو کھلانا ہمارا فرض ہے، اور اتنی مقدار کھلانا ضروری ہے جس سے وہ نکلنے پر اور فرض ادا کرنے پر قادر ہو جائے، بشرط یہ کہ جس کو اس کا حال معلوم ہو وہ کھلانے پر قادر ہو، یعنی ہمارے پاس بھی اتنا ہو ہم اس کو کھلا سکیں، اور اگر اس میں خود کھلانے کی قدرت نہ ہو تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ دوسروں کو اس کے حال کی اطلاع کرے،
اور اگر نہ خود کھلا سکے نہ دوسروں کو اطلاع کرے اور وہ محتاج مر جائے تو وہ سب گناہگار ہوں گے جن کو اس کا حال معلوم ہے۔ یعنی ہمارے کو کسی کا حال معلوم ہے، بیچارہ بہت غریب ہے، محتاج ہے، کما نہیں سکتا، اور پھر ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس کو نہیں دے رہے، تو پھر ہم کیا کریں، ہم دوسروں تک یہ بات پہنچا دیں، اور اللہ نہ کرے ہم نے دوسروں تک بھی نہیں پہنچائی اور سب نے مل کے اس کی اعانت نہیں کی، اس کو نہیں کھلایا پلایا، تو پھر اگر وہ مر گیا سب گناہ گار ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر محتاج نکلنے پر قادر ہے لیکن کمانے پر قادر نہیں تو لوگوں کے ذمے جن کو اس کا حال معلوم ہے ضروری ہے کہ وہ اپنے صدقات واجبہ سے اس کی مدد کریں، اور اگر وہ کمانے پر بھی قادر ہے تو پھر اس کو جائز نہیں کہ سوال کرے۔ اگر وہ ہٹا کٹا مشتنڈا ہے تو پھر اس کو جائز ہی نہیں کہ وہ سوال کرے، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں پروفیشنلز جگہ جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ محتاج نکلنے پر قادر ہے لیکن کمانے پر قادر نہیں تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ نکل کر لوگوں سے سوال کر لے، اگر وہ سوال نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اللہ پاک ان تمام احادیث کا یقین نصیب فرمائے، ان پہ عمل کرنے والا بنائے، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ صفحہ نمبر 104 سے لے کے 109 تک پڑھا ہم نے۔ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو، یہ باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوں تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پوری پلے لسٹ ہے اس کو انرول کر لیں، تو اس پوری کتاب کو شروع سے سنیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔